بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس نمبر 2 صفحہ 1 اشارہ بی۔ نوٹ کیجئے قرآن کریم میں 30 پارے ہیں اور ہر پارے میں 20 صفحات ہیں اور ہر پارہ 4 حصوں میں تقسیم ہے، تو ہر پارے میں 5 صفحات ہوتے ہیں، جیسے یہ پہلے 5، یہ دوسرے 5، تیسرے 5 اور چوتھے 5۔ ہم اس کورس میں شروع کے 5 صفحات پڑھیں گے انشاءاللہ، 1 2 3 4 5، اور ان 5 صفحات کو ہم دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر پیش کر سکتے ہیں۔ تو یہ 2 انگلیوں کو جوڑے رکھیے اور یہ 2 انگلیوں کو جوڑے رکھیے اور بیچ میں فاصلہ رکھیے، ٹھیک ہے۔ ان 5 صفحات پر، ان 5 انگلیوں پر ہم 5 صفحات کے اشارات پیش کر سکتے ہیں، اور یہ مختصر اشارات ہیں۔ انشاءاللہ ہم سب کو ایک ایک کر کے پڑھیں گے، ابھی سے گھبرائیے مت۔ ابھی تو ہم پہلا صفحہ لے رہے ہیں، اور اس پہلے صفحے میں جیسا کہ ہم نے بتایا سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کو ہم نے ایک صفحے میں رکھا ہے تاکہ اس پارے کے بھی 20 صفحات رہیں، اور ہر صفحے کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ہر حصے کے لیے ایک اشارہ ہے، اور ایک اشارے کے اندر کئی مضمون ہو سکتے ہیں، اس لیے ہم نے اس کا نام اشارہ رکھا ہے، ٹاپک یا مضمون نہیں رکھا، ٹھیک ہے۔ تو اس صفحے پر کیا اشارات ہیں؟ سورہ فاتحہ کے 2، اللہ کی تعریف اور ہدایت کی دعا، اور سورہ بقرہ کے ابتدائی آیات کے 2، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات، یا اختصار سے اس کو ہم کہیں انگلی پر رکھتے ہوئے، تو یہ پہلا صفحہ ہے تو یہ انگوٹھے پر رہے گا، انگوٹھا ادھر رکھ کر، یعنی صفحہ جو ہے لیفٹ سائڈ ہے، ہم جو ہے میپ کریں گے، وہ اشارات کو یہاں لیں گے، تعریف، دعا، ہدایت، صفات، تعریف، دعا، ہدایت، صفات، علم۔ اس سبق میں ہم تعریف اور دعا 2 اشارات اس لیے لیتے ہیں کہ پچھلے سبق میں ہم نے صرف تعارف لیا ہے، اور بیلنس کرنے کے لیے ہم نے اس کو یہاں کمپنسیٹ کیا، یہاں دونوں لے رہے ہیں ہم، اور ویسے بھی سورہ فاتحہ آپ پڑھ چکے ہیں، اس لیے ہم یہاں پر صرف اعادہ کریں گے، اور اعادہ اس لیے کر رہے ہیں چونکہ قرآن اسی سورت سے شروع ہوتا ہے۔ اس سورت کو آپ پہلے ہی کورس میں پڑھ چکے ہیں، لفظ بلفظ پڑھ چکے ہیں، تو ہم اس میں صرف کامیابی کی 12 بہترین عادات کو دہرائیں گے تعوذ کے ساتھ، جو ہم نے سورہ فاتحہ میں سیکھی ہیں۔ اس کے بعد جب سورہ بقرہ شروع ہوگی، جب ہم اس کو تفصیلی لفظ بلفظ پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں ہم نے یہ عادت سیکھی تھی کیا، کہ جب بھی وسوسہ محسوس ہو اعوذ باللہ پڑھنا ہے، ہم کو حفاظت کا خیال رکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ یہ دوسری عادت ہے، یعنی کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا ہے ہم کو، تاکہ ہم کو اللہ کی برکت حاصل ہو اللہ کی طرف سے۔ نمبر 3 اس میں ہے الرحمن الرحیم، جو ٹکڑا ہے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے بارے میں ہم کو ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ رکھنا ہے، یہ عادت نمبر 3 ہے، اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ، اس لیے کہ وہ الرحمن الرحیم ہے، اللہ ہی پر یقین رکھنا ہے کہ وہی مدد کرے گا، اور پر امید رہنا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ ضرور مدد کرے گا۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے، تو ہر لمحہ اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، یہ عادت نمبر 4 ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو محبت اور احسان کے ساتھ ہمارا خیال رکھتا ہے اور ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ تو الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ تو عادت نمبر 5 کیا ہے؟ علم حاصل کیجئے اور کائنات میں تدبر کیجئے، اس طرح آپ دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کر سکیں گے اور شکر بھی۔ الرحمن الرحیم، جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے، یہ 6ٹھی عادت اس سے ہم نکال سکتے ہیں کیا، کہ دوسروں پر رحم کیجئے، یعنی محبت کے ساتھ ان کا خیال رکھیے روزانہ، 50 60 70 سال کے بعد نہیں، روزانہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ مالک یوم الدین، مالک ہے دن کا بدلے کے، یعنی بدلے کے دن کا مالک ہے۔
اس سے ہم عادت نمبر 7 لے سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے ہر دن کا ہم کو پلان بنانا ہے کہ آخرت میں مجھے اس پلان سے کیا فائدہ ہوگا، ان کاموں کے کرنے کا کیا فائدہ ہوگا، اور کون سے کام مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، ایاک تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو اس سے ہم عادت نمبر 8 لے سکتے ہیں کہ روزانہ کے کاموں میں، یعنی نماز اور روزہ زکوٰۃ یہ تو کرنا ہے، لیکن روزانہ کے عام کاموں میں بھی ہر اچھے کام سے پہلے عبادت کی نیت کرنا ہے۔ آف کورس غلط کام نہیں کرنا ہے، لیکن اچھے کام سے بھی پہلے عبادت کی نیت کرنا ہے، اس لیے کہ دل و دماغ کا سکون اور حقیقی کامیابی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی سے حاصل کی جا سکتی ہے، ساری زندگی عبادت ہو جائے تب۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں، اور اس سے ہم عادت نمبر 9 نکال سکتے ہیں کہ ہر چیز میں اللہ کی مدد ہم کو طلب کرنا ہے، اور کس طرح سے قرآن مجید کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاؤں کے ذریعے ہم اللہ کی مدد حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہر موقع کے لیے، ہر کام کے لیے دعا سکھائی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی۔ اس سے ہم عادت نمبر 10 نکال سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہر کام میں اللہ سے ہدایت کی دعا کیجیے کہ اللہ یہ کام مجھے ایسا کروا دیجیے جیسا آپ پسند کرتے ہیں، اور اس کام میں ہماری مدد کیجیے۔ تو زندگی کی ہدایت اپنی جگہ ہے، وہ تشریح آ چکی ہے، میں یہاں صرف عادات کی بات کر رہا ہوں، اس میں اور کئی پیغامات ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے ان پر، انعمت علیہم، تو یہ عادت نمبر 11 ہے کہ یعنی ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کیجیے، ان کے بارے میں مطالعہ کیجیے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، انبیاء علیہ السلام کی سیرت کا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت کا، اور اچھے لوگوں کی سیرت کا، ان کی مثال کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے کاموں کا جائزہ لیجیے، ان کی طرح کاموں کو کرنے کا پلان بنائیے، اور پھر اس پلان کو عمل میں لانے کی کوشش کیجیے۔ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ غضب کیا گیا ان پر اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ اور یہ عادت نمبر 12 ہے کہ برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیے، دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پیروی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ایک اہم مشورہ جو ہم نے پچھلے کورس میں بھی دیا تھا، یہاں بھی دیں گے پھر سے، کہ جتنی بار ہو سکے فاتحہ پڑھتے ہوئے اس حدیث کو یاد رکھیے، کیونکہ اس حدیث سے آپ کو نماز میں فوکس اور اٹینشن ملے گا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے، اس میں آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی، اور میرے بندے کو میں وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمیدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری ثنا کی۔ اور جب کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور جو کچھ وہ مجھ سے مانگے گا میں اسے دوں گا۔ اور جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، وہ جو کچھ مانگے گا سب کچھ اسے ملے گا۔ تو اب ہم اس سے اسباق، دعا اور پلان لیتے ہیں۔ تعوذ اور سورہ فاتحہ سے ہم 12 عادتیں ہم سیکھے ہیں، تو میں یہ کہوں گا جتنی عادتیں ہو سکتی ہیں اس کو دہرائیے، علم، اور اس کو ہم کو زندگی میں لانا ہے۔ اسباق کو ہم نے لیا تو ہم کہیں گے اے اللہ مجھے ان تمام اچھی عادتوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق دیجیے، اور اس کی روشنی میں ہم احتساب کر سکتے ہیں کہ کون سی عادت کا کیا اسٹیٹس ہے، اور پھر پلان بنا سکتے ہیں، اس بات کی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ تو پلان میں ہو سکتا ہے مثلا اس عادتوں کو میں یاد رکھنے کی کوشش کروں گا، مثلا ہمیشہ بسم اللہ پڑھوں گا وغیرہ۔
اب ہم لیتے ہیں اسماء اور افعال کو ان آیتوں میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس میں کون سے اسماء ہیں؟ اصلا اسم ہے، کچھ لے رہے ہیں ہم، سارے نہیں. تو اسم کی جمع اسماء، ٹھیک ہے، اسم کی جمع اسماء اور یہ اسماء لے رہے ہیں ہم. نیکسٹ کون سا ہے؟ عالمین. عالمین پلورل ہے، عالمین عالمون پلورل ہے. سنگولر کیا ہے؟ واحد کیا ہے؟ عالم، ٹھیک ہے. اسی طرح یوم، یوم دن، اس کی جمع کیا ہے؟ ایام. چلیے 3 لیتے ہیں، اس کی جمع بولیے. اسم کی جمع اسماء، عالم عالمون عالمین، یوم ایام. پھر سے اسم کی جمع اسماء، عالم عالمون عالمین، یوم ایام. علم. اچھا اب اس میں ہم افعال کو لیتے ہیں. کون سے افعال؟ وہی جو ہم نے پہلے کورس میں سیکھے، یعنی 3 حرفی 3 لیٹر کے، یعنی فتح نصر ضرب سمع ٹائپ کے ساؤنڈ، یعنی صحت مند افعال. کمزور کو ہم آگے سیکھیں گے. یعنی فتح نصر ضرب سمع کے طرح اس کی سٹائل پر آنے والے کون سے ہیں؟ اس میں الحمد ہے. حمد کا اشارہ کیجئے، ٹی پی آئی بتائیے. حمد، حمد اس طرح سے، حمد یعنی تعریف. تو اس نے تعریف کی حمیدہ. چلیے میرے بات دہرائیے. حمیدہ یحمد احمد، حمیدہ یحمد احمد. حامد محمود حمد، حامد محمود حمد. میرے ساتھ، حمیدہ یحمد احمد، حامد محمود حمد. علم. اچھا دوسرا فعل ہے مالک. فعل نہیں ہے، اسم ہے، لیکن یہ فعل سے بنا ہوا ہے. مالک کا اشارہ، مالک کا اشارہ فاعل کے جیسا ہے. مالک تو مالک یعنی مالک. تو مالک ہوا، وہ مالک ہوا، اس کے لیے کیا ہوگا؟ فعل ماضی ملکہ. ٹھیک ہے، میرے بات دہرائیے. ملکہ یملکو املک، ملکہ یملکو املک. مالک مملوک ملک، مالک مملوک ملک. میرے ساتھ، ملکہ یملکو املک، مالک مملوک ملک. علم. اوکے، اس کے بعد ہے دوسرا نعبدو. نعبدو اشارہ کیجئے. نعبدو، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. اس نے عبادت کی، کیا ہوگا؟ عبدہ. میرے بات دہرائیے. عبدہ یعبدو اعبد، عبدہ یعبدو اعبد. عابد معبود عبادہ، عابد معبود عبادہ. میرے ساتھ، عبدہ یعبدو اعبد، عابد معبود عبادہ. علم. باقی حصے میں دیکھیے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس میں ہے مغضوب. مغضوب کا ٹی پی آئی بتائیے. یہ اسم ہے لیکن فعل سے بنا ہوا، تو مغضوب یہ ہے جس پر غضب کیا گیا. تو اس نے غضب کیا، کیا ہوگا؟ غضبہ. ٹھیک ہے، میرے بات دہرائیے. غضبہ یغضب اغضب، غضبہ یغضب اغضب. غاضب مغضوب غضب، غاضب مغضوب غضب. میرے ساتھ، غضبہ یغضب اغضب، غاضب مغضوب غضب. علم. یہ افعال کی ہم کیوں پریکٹس کر رہے ہیں؟ جیسے ہم نے اس سے پہلے دیکھا، حمد جو ہے وہ 42 بار، ملکہ 48 بار، عبدہ 143 بار، تاکہ کل کو جیسے غضبہ جو ہے 7 بار. اب یہ افعال مختلف صورتوں میں آئیں گے تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. ساتھ ہوم ورک کو مت بھولیے اور ویڈیو سے پڑھائیے. اگر آپ ویڈیو پرسنلی اکیلے دیکھنے کی پابندی نہیں کر سکتے تو 2 5 10 دوستوں کو جمع کیجئے، مل کر ویڈیو سے سیکھیے. اور جس طرح آپ پریکٹس کر رہے ہیں آپ ایسی پریکٹس کرنا ہے. جہاں میں علم کہوں وہاں ویڈیو کو روکیے، آپس میں پریکٹس کیجئے. اور یہ نہیں ہوتا تو آن لائن ٹیچر سے کمٹمنٹ کریے. جب آپ کمٹ کریں گے تو پھر جو ہے نا انشاءاللہ اس میں ریگولیرٹی آئے گی، پابندی آئے گی. ساری فیملی کے ساتھ سیکھیے، بچوں کو پڑھائیے. اور بہتر یہ ہے کہ خود ٹیچر بنیے، پاور پوائنٹس کو ڈاؤن لوڈ کیجیے اور پڑھانا شروع کیجیے. اور اگر ٹیچر ٹریننگ چاہیے تو وہ بھی آپ کو ویب سائٹ پر ملے گی. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. Learn to read Al-Quran, learn tajweed,
Understand Al-Quran and memorize it using easy, scientific, and interactive methods. Get ebooks, videos, audios, posters, PowerPoint files, app links for different courses. We have specialized Montessori materials and games for making the Quran easy for kids, and a teacher's resource center too. Get personalized one-to-one online courses that suit your needs from expert teachers. For free trial, write to admin@understandquran.com or visit understandquran.com. Wassalamu alaikum